یہ مجلس بعنوان ارتحال خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا طالب جوہری صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ کی خمسہ مجالس کی آخری مجلس عام طور پہ ایصال ثواب کی مجلسیں ان افراد کے کاندھوں کے اوپر رہتی ہیں کہ جو ان کا وارث ہوتا ہے۔ باپ اگر دنیا سے گزر گیا تو بیٹا اس کے ایصال ثواب کی مجلس کرتا ہے، رشتہ دار گزر گیا تو رشتہ دار اس کے ایصال ثواب کی مجلس کرتا ہے۔ لیکن کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق گھر سے نہیں ہوتا، جن کا تعلق خاندان سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہماگیر شخصیت ہوتی ہے جو خود بڑھ کے اپنے کاندھوں پر اس بار کو اٹھا کے اس بات کا ثبوت پیش کرتی ہیں کہ تمہارا تعلق صرف تمہارے بیٹوں تک نہیں ہے بلکہ پوری مملکت آل محمد کے چاہنے والوں کے اوپر ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ کسی کے اندر توفیق ہوتی ہے، کسی کے اندر توفیق نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اور یہ بھی ہے کہ عام طور پہ قوت حسیہ اگر کام کر رہی ہوتی ہے تو کرتا ایک ہے، حامی بہت ہو جاتے ہیں۔ اس مجلس کے خطاب کرنے سے پہلے جب تک اشتہار سامنے نہیں آیا تھا اس وقت تک ہمیں یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ مولانا نے تصویر ہم سے مانگی کیوں ہے، لیکن جب اشتہار سامنے آ گیا تو بجائے اس کے کہ ہم ان سے شکوہ کریں، گلہ کریں کہ بھائی آپ نے بغیر پوچھے ہمیں کیوں مدعو کر لیا، کم سے کم پوچھنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے اپنے لیے افتخار سمجھا کہ ذاکر اہل بیت کی مجلس ہے اور ذاکر خود شریک ہو جائے تو اس سے بہتر ذکر نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ انا ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان۔ پروردگار عالم نے چونکہ ایک ذاکر کی مجلس ہے اور حتی المقدور میں اس مجلس میں کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے مواد، بہت ساری وہ باتیں، بہت سارے وہ ذکر جو خود مولانا نے اپنی حیات میں مجلسوں میں کیا ہے، اسی لیے میں نے خاص طور سے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ انا ارسلنا رسلنا بالبینات، اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہم نے رسولوں کو دلیلوں کے ساتھ بھیجا۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور صرف ہم نے رسول کو بھیجا ہی نہیں بلکہ ان کے لیے ان کے ساتھ ہم نے کتاب بھی رکھی اور میزان بھی رکھا۔ بڑی خوبصورت بات انہوں نے اپنی ذاکری میں کبھی کی ہے کہ رسول کے ساتھ کتاب تو آئی، ساری دنیا اسے تسلیم بھی کرتی ہے کہ رسولوں کے ساتھ کتابیں اللہ نے بھیجی ہیں، بلکہ حد یہ ہے کہ ہر نبی اپنا صحیفہ لے کے آیا ہے۔
5 بڑے رسول جو ہمارے یہاں مشہور ہیں، ان 5 بڑے رسولوں میں رسول کہتے ہی اسے ہیں کہ جو صاحب شریعت ہو۔ اللہ نے غالباً 2 شخصیتوں کو تو میں جانتا ہوں، تیسری شخصیت کبھی اس نے اپنے ذکر کے درمیان اس بات کا اعلان بھی مجمع کے سامنے کیا کہ میں بھی سرزمین ہندوستان کا رہنے والا ہوں۔ جس کے ایصال ثواب کی مجلس ہو رہی ہے، علامہ طالب جوہری، یہ اصل رہنے والے حسین گنج کے ہیں۔ دوسری شخصیت کھجواں کے رہنے والے مولانا علی حیدر صاحب، مولانا باقر صاحب، یہ جو خاندان ہے، تو وہاں جعفر صاحب یہ بھی وہاں ہیں، اور انہوں نے اپنی مجلس میں یہ اعلان کیا، کسی مجلس میں سنا ہم نے، ضمیر اختر یہ بھی اپنے کو کہتے ہیں کہ ہم امروہہ کے رہنے والے ہیں۔ یہ لوگ ایک وقتہ ہجرت کر کے چلے گئے، لیکن کم سے کم دنیا کو یہ سوچنے پہ ان لوگوں نے مجبور تو کر دیا کہ سرحدوں سے پار ہونے کے باوجود بھی اگر دامن اہل بیت سے متمسک رہتا ہے تو شخصیتیں اجاگر ہو جاتی ہیں۔
صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ذکر اہل بیت کا شرف ہی عجیب ہے۔ اللہ نے دین کے پرچار کے لیے 1,24,000 نبی بھیجے، اور اس میں 313 بڑے رسول، جسے ہم بڑے رسول اس عام میں کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے بڑے رسول 6 قرار دیے ہیں، اور ہمارے یہاں اولو العزم 5 ہیں۔ شامل اس لیے کیا ہے کہ اس دنیا میں مادر گیتی پہ سب سے پہلے جس نے قدم رکھا ہے وہ عام انسان نہیں تھا، وہ بھی نبی تھا، اور اللہ نے انہیں بھی دین کے پرچار کے لیے بھیجا تھا، اور باقاعدہ کلمہ بھی تاریخوں میں ان کا ملتا ہے، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو کسی نے 6 مانا ہے اور کسی نے 5 مانگنا ہے۔ عام طور کے اوپر اولو العزم نبی ہیں 5، لیکن اللہ نے 3 کیٹیگری بنائی ہے، ایک نبیوں کی، ایک رسول کی، اور ایک اولو العزم کی۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر یہ سب ایک ہوتے تو سب ساتھ ہوتے۔ سب کا ایک ساتھ نہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے، یہ جملہ میرا نہیں، جس کے روح کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہے، یہ ان کا جملہ ہے۔ اگر یہ سب ساتھ تھے اور سب ایک جیسے تھے تو کبھی اللہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض نہ کہتا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پہ فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فضیلت دینے کا اختیار ہمیں حاصل نہیں ہے، اسے حاصل ہے۔ ہم سب کو برابر نہیں کہہ سکتے، تو جب رسول رسول کے برابر نہیں ہو سکتا تو بشر رسول کے برابر کیسے ہوگا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ سارے رسول اللہ کے حکم کو پہنچانے کے لیے آئے تھے، اور سب برابر نہیں ہیں۔ یہ صرف جملے نہیں ہیں، عقیدہ نہیں ہے، بلکہ قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے۔ چونکہ قرآن نے یہ کہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسول کو بعض رسولوں پہ فوقیت دی ہے، تو صرف مجملاً یہ کہہ کے بات تکمیل کی منزل تک نہیں پہنچتی، بلکہ اسے ثابت کرنا ہوگا کہ اللہ نے جو یہ کہا ہے کہ ہم نے ہر رسول کے برابر نہیں رکھا، تو اب ہم نے قرآن سے پوچھا۔ اللہ تو ہمیں ملے گا نہیں کہ ہم اللہ سے گفتگو کریں، اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کے دستے سوال کریں، پروردگار تو نے یہ کہا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولوں نے بعض رسول سے افضل ہے، تو آخر کون جواب دے گا اس تناظر میں؟ عجب نہیں اللہ آواز دے۔ اسی لیے تو ہم نے قرآن پہ اتنے وثوق کے ساتھ یہ کہا ہے قرآن کے لیے کہ اگر تمہیں کسی قسم کا کوئی شک ہو تو قرآن کے اندر دیکھو، نظر چاہیے، قرآن واقعی کافی ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اگر آپ بیدار ہیں تو ایک جملہ آپ کے حوالے کر کے سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ نظر وسیع ہو، پڑھا لکھا ہو، علم کے مدارج طے کر کے اس منزل پہ پہنچا ہو، تب تو ٹھیک ہے کہ قرآن کی حقیقتوں کے سائے میں وہ سب چیز تلاش کر کے
وہ اعلان کر دے کہ یہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، لیکن ایسے لوگوں کے لیے نہیں کہ اگر مسئلہ امت پوچھنے آئے تو اپنی بیٹی سے جا کے سوال کرے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ میرے عزیزو، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ہاتھ جوڑ کے پروردگار عالم کے اس قرآن حکیم سے پوچھا تو قرآن نے کہا سن، میرے دامن میں سب کچھ ہے، تلاش کرنے کا ہنر چاہیے۔ اب جب ہم نے قرآن کھولا تو ہمیں نظر آیا، اسی تناظر میں یاد رکھیں، قرآن کہتا ہے آدم نوح کے برابر نہیں، نوح ابراہیم کے برابر نہیں، ابراہیم موسیٰ کے برابر نہیں، موسیٰ عیسیٰ کے برابر نہیں، عیسیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر۔ اب جب ہم نے قرآن میں تلاش کیا تو قرآن میں ایک آیت ملی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ قَالَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب اللہ نے ملائکہ سے یہ کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بھیجنے والا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آدم کو زمین کا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے۔ جب زمین کی جہاں تک حدیں ہیں وہاں تک آدم کی خلافت ہے، ادھر زمین سے الگ ہوئے خلافت آدمیت ختم ہو گئی، تو اب یہ محدود ہیں زمین کی خلافت تک۔ اب ہم نے پوچھا قرآن آدم کے لیے تو نے تو یہ کہہ دیا، یہ بتا کہ پھر جناب نوح کے لیے کیا حکم ہے؟ قرآن نے کہا میرے دامن میں جناب نوح کی نبوت اور رسالت کا بھی بسیط طریقے سے اعلان ہے۔ قرآن میں جب تلاش کیا تو ایک جگہ ملا، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو رسول بنا کے خود ان کی قوم میں بھیجا۔ ذہن میں بات رہے، تسلسل ادھر سے ادھر نہ ہو۔ آدم کو خلیفہ بنایا زمین کے لیے، نوح کے لیے قرآن نے کہا ہم نے رسول بنا کے بھیجا ہے ان کی قوم کے لیے۔ تو جب تک کہ نوح کی قوم باقی ہے، رسالت نوح باقی ہے، ادھر قوم ختم ہوئی، رسالت نوح ختم ہو گئی۔ اب تیسری منزل آتی ہے جناب ابراہیم کی۔ جناب ابراہیم جو نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں، اللہ کے خلیل بھی ہیں، دوست بھی ہیں، سب کچھ ہیں۔ اب جب ہم نے پوچھا کہ اولو العزم نبیوں میں جناب ابراہیم کی بھی شمولیت ہے تو جناب ابراہیم کے سلسلے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اب جب قرآن میں ہم نے تلاش کیا تو آیت ملی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ جب ابراہیم کو ہم نے بہت سارے کلمات میں امتحان لیا اور جب وہ کامیاب ہوئے تو اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم نے لوگوں کا امام بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم کو امام بنایا ہے لوگوں تک، ادھر لوگ کی حد ختم ہوئی، ابراہیم کی نبوت ختم ہوئی۔ سلسلہ یاد رہے، آدم زمین کے خلیفہ، نوح اپنی قوم کے خلیفہ، ابراہیم لوگوں کے امام۔ اب چوتھی منزل آتی ہے جناب موسیٰ کی۔ جناب موسیٰ کے لیے قرآن کا حکم ہے۔ میں نے پوچھا اب تک تو جناب ابراہیم تک سلسلہ ملا، جناب موسیٰ کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ نے کہا قرآن میں آیتیں موجود ہیں، تلاش کر لے۔ اگر ہنر ہے، سلیقہ ہے، علم کے دروازے سے وابستہ ہے، جاہلوں سے تو تیرا کوئی رابطہ نہیں ہے، تو اس کے در کے اوپر جس در کو باب العلم کہا گیا ہے۔ اب جب ہم اس کے در پہ پہنچے، اس نے بتایا کہ دیکھ قرآن میں فلاں مقام کے اوپر وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ لِمَا تُؤْذُونَنِي قَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ،
اللہ رسول کو مخاطب کر رہا ہے، اے میرے حبیب طٰہٰ، یاسین، مزمل، اس وقت کو یاد کرو کہ جب جناب موسیٰ نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا لما تؤذوننی، ہمیں کیوں اذیت دیتا ہے؟ اپنی قوم سے کہا کیوں اذیت دیتے ہو؟ درا حالے کے قد تعلمون، درا حالے کے تم یہ جانتے ہو کہ انی رسول اللہ علیکم، کہ میں تمہارے ہی درمیان رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب موسیٰ اپنی قوم کے رسول ہیں، ادھر قوم ختم ہوئی، موسیٰ کی رسالت ختم ہوئی، پھر اس کے بعد جناب عیسیٰ کا نام آتا ہے اولو العزم نبی میں، اس کے بعد جناب موسیٰ کے بعد جناب عیسیٰ۔ جناب عیسیٰ کے لیے قرآن میں ملتا ہے وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ انی رسول اللہ یا قوم انی رسول اللہ علیکم۔ موسیٰ کے بعد جناب عیسیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنی قوم کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ بات سامنے آ گئی، آدم زمین کے خلیفہ، نوح اپنی قوم کے رسول، ابراہیم لوگوں کے امام، جناب موسیٰ اپنی قوم کے رسول، جناب عیسیٰ اپنی قوم کے رسول۔ اللہ ہے عالمین کا رب۔ توجہ دیکھیے، اتنی دیر جو میں نے آپ کو آیتوں میں الجھایا ہے اس کا اصل ہدف یہی ہے، اللہ ہے عالمین کا رسول۔ اللہ نے انتظام ایسا کیا ہے، جب کوئی ہدایت پانے والا نہیں تھا اس وقت ہادی تھا، تو ایسا انتظام تو اس کا ہونا چاہیے کہ جب کوئی نہیں رہے پھر بھی ہادی رہے۔ اب قرآن میں کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، اللہ اس کو کہتے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہو۔ آدم کو رسول بنا کے بھیجا زمین تک، جناب نوح کو قوم تک رسول بنا کے بھیجا، جناب ابراہیم کو لوگوں کا امام بنایا۔ اب اگر کوئی سوال کرے پروردگار آسمان تو نے بنایا، آسمان کا خالق تو ہے، زمین کا خالق تو ہے، شمس و قمر کا خالق تو ہے، لیل و نہار کا خالق تو ہے، اشجار و انہار کا خالق تو ہے، جناتوں کا خالق تو ہے، ملائکہ کا خالق تو ہے، جنت کا خالق تو ہے، کوثر کا خالق تو ہے، لیکن رسول بنا کے بھیجا ہے تم نے انہی چند لوگ درمیان کے لوگوں کے لیے، جس کے لیے قرآن نے بھی کہا آدم بنائے گئے زمین کے لیے خلیفہ، نوح بنائے گئے اپنی قوم کے لیے رسول، جناب ابراہیم کو لوگوں کے درمیان بنایا گیا، جناب موسیٰ کو قوم کا ہادی بنایا گیا، جناب عیسیٰ کو قوم کا ہادی بنایا گیا۔ کوئی تو ایک ایسا رسول ہو جو تیری عالمیت کی لاج رکھے، کوئی ایک رسول تو ہو تاکہ تمہیں یہ بھی پتا چلے کہ تو نے اعلان کیا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں پہ فوقیت دی ہے۔ تو فوقیت یہی آ کے تو ختم ہو گئی، کوئی قوم کا رسول ہو گیا، کوئی زمین کا رسول ہو گیا، کوئی زمین کا خلیفہ ہو گیا، تو کوئی ایسا رسول ہو۔ اللہ نے آواز دی ہے خبردار، ہم ہیں خالق، اس لیے کہیں نقص نہیں چھوڑا۔ پھر قرآن پر تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، ہم نے قرآن کو اس بندے پہ نازل کیا جو صرف زمین کے لیے نہیں، آسمان کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ عالمین کے لیے نذیر ہے۔ صلوات محمد والے، ذرا بتاؤ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اب سمجھ میں بات آئی؟ اللہ نے اس ہادی کو، جسے ہم محمد کہتے ہیں، جسے ہم طٰہٰ کہتے ہیں، جسے ہم مزمل کہتے ہیں، جسے ہم مدثر کہتے ہیں، آدم جب ان کا مقابلہ نہ کر سکے، نوح ان کا جب مقابلہ نہ کر سکے، ابراہیم ان کا مقابلہ نہ کر سکے، ایوب ان کا مقابلہ نہ کر سکے، تو جو
پاک طینت اور خصلت اور پاک عہدے پہ رہنے والا محمد کا مقابلہ نہ کر سکا تو جاہل عرب کیسے مقابلہ کر لے گا؟ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اور صرف ایک آیت نہیں بلکہ قرآن میں اور آیتیں ہیں، یہ تو اس تناظر میں آیت آئی، وَنَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِنَا، ہم نے قرآن کو اپنے بندے پہ نازل کیا۔ قربان جائیں، عجیب مزاج ہے آیت کا، ہم نے اس فرقان کو، ہم نے اس قرآن کو اپنے بندے پہ نازل کیا۔ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا ہم نے محمد پہ نازل کیا، ہم نے رسول پہ نازل کیا، ہم نے طٰہٰ پہ نازل کیا، لیکن نہیں، اس نے بڑے احتیاط کی لفظ رکھی ہے، قرآن کو ہم نے بندے پہ نازل کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ جب قرآن کو اللہ نے رسول کو جب رسول پہ نازل کیا تو مخاطب کیا بندہ، لوح محفوظ سے آیا تھا، توجہ، لوح محفوظ سے آیا تھا، بلندی سے آیا، رسول کے سینہ اتھر پہ عبد کا استعمال کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبد ایک ایسا عہدہ ہے جو طٰہٰ سے بھی افضل ہے، مزمل سے بھی افضل ہے، مدثر سے بھی افضل ہے۔ اور اگر یقین نہیں آتا تو قرآن سے پوچھئے، ارشاد ہوتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندوں کو، اپنے بندے کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندگی میں وہ جاذبیت ہے کہ اگر زمین پہ بھی رہے گا تو بندہ بن کے وہاں پہنچ جائے گا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ انا ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ہم نے قرآن کو، رسولوں کو، انا ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے رسولوں کو دلیلوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ وقت نہیں ہے کہ ایک تفصیلی گفتگو ہو اس آیت کے تناظر میں۔ رسول کوئی بھی آیا وہ 3 دلیلوں کے ساتھ آیا ہے۔ ایک دلیل اس کے ساتھ جو تھی، کتاب تو ساتھ ہی ہے، دوسری دلیل معجزہ، اور تیسری دلیل جس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے نہیں ہے، یا میزان ہمارے یہاں بھی استعمال کیا جاتا، میزان مانے ترازو، تو ترازو تھوڑی کوئی نبی لے کے آیا تھا کہ اس پہ تولا جائے اعمال کیا ہے۔ میزان، اچھا میزان کی الگ الگ قسمیں ہیں، سونا تولنا ہو اس کا آلہ میزان الگ ہے، لکڑی تولنا ہو اس کا آلہ میزان الگ ہے۔ اب تو ٹیمپریچر تولا جاتا ہے، سردی تولی جاتی ہے، گرمی تولی جاتی ہے، الگ الگ میزان ہے۔ اچھا اللہ نے یہ کہا، قرآن کی بات ہے، کوئی ہماری اور آپ کی اور تاریخ کی بات نہیں ہے، اللہ نے رسول کو کتاب کے ساتھ میزان دیا ہے۔ اب میزان کیا دیا ہے اس کے اوپر کوئی تفصیل نہیں اور کوئی گفتگو بھی نہیں کرنی۔ آج جس کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ کچھ وہ باتیں ہوں گی کہ جن کا تعلق اس ذاکر سے، جو 2-4 باتیں درمیان میں آئی بھی۔ ایک واقعہ علم کے تناظر میں، دیکھیے جو رسول بنے ہیں وہ ہم اور آپ جیسے نہیں بنے، جو چاہے بن جائے ایسا نہیں ہے۔ ہاں زور زبردستی ہے تو لوگ خلیفہ بن گئے، لیکن اس کو لوگوں نے قبول کچھ نے کیا، کچھ نے نہیں کیا، تو یہ ہمارا اور آپ کا معاملہ نہیں ہے۔ جناب قرآن میں ایک واقعہ ہے، یہ واقعہ وہ خود بھی پڑھتے تھے، اسی لیے میں نے سلیکٹ کیا ہے کہ انہی کے ایصال ثواب کے لیے یہ واقعہ ہم پڑھیں، مل جل کے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ جناب شمول نبی جو تھے، ان کے پاس ایک قوم آئی ان کی،
اور آنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ایسا ہے کہ صاحب آپ اپنے بعد کسی کو متعین کر دیجئے کہ آپ کے بعد کون نبی ہوگا. بڑا اچھا جملہ وہ پڑھے کہ جب قوم آئی ہے ان کے پاس، شاید یہ طالب جوہری کے ایصال ثواب کے لیے بہترین جملہ ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کہ جب وہ آئے، قوم آئی، تو جناب شمول نبی نے کہا کہ بڑے عجیب آپ ہیں. آپ آ کے ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ اپنے بعد کے لیے کسی کو وزیر بنا دیں. تو جناب شمول مسکرائے، کہتے ہیں آج تک کہیں ایسا ہوا ہے کہ نبی نے اپنی مرضی سے کسی کو وزیر بنایا ہو؟ اپنی مرضی سے کسی کو وزیر بنایا ہو؟ ابھی تک تو یہ بات دیکھنے میں نہیں آئی کہ نبی نے اپنے بعد اپنی مرضی سے کسی کو اپنی جگہ بٹھا دیا ہو. یہ تو بات اسی وقت طے ہو گئی تھی جناب شمول کے زمانے میں کہ جب شمول نبی اپنے زمانے میں اپنی مرضی سے کسی کو وزیر نہیں بنا سکتے تو امت کو اختیار کہاں ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور پھر جناب شمول نبی نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، تم درخواست لے کے آئے ہو، ہم تمہاری درخواست کو اللہ کی خدمت میں پیش کریں گے. جیسا وہاں سے جواب آئے گا ویسے ہی حاکم بن جائے گا، ہمارے بعد وزیر بن جائے گا. اور چنانچہ اللہ کی خدمت میں یہ گئے اور جانے کے بعد سے وہاں سے انسٹرکشن ملا کہ ایسے کو بناؤ کہ جس کے اندر دو صفتیں ہوں. توجہ، جس کے اندر دو صفتیں ہوں. ایک تو جو علم میں بہت زیادہ ہو بہتر، اور جو جسم میں سب سے زیادہ طاقتور ہو. وزادتاً فی العلم والجسم، یہ قرآن کی آیت ہے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہو، جس کے پاس شجاعت زیادہ ہو، وہی حاکم بنے گا. یہ فیصلہ اس زمانے میں ہو گیا تھا. اور پھر طالوت اور جالوت کا جو مسئلہ چل رہا تھا اس کو یہیں پہ جناب شمول نے ختم کر دیا. احتجاج بہت ہوا تھا، پورا واقعہ ہے، قرآن کے اندر بھی واقعہ آئی. تو بات یہ طے ہو گئی تھی کہ جو سب سے بڑا عالم ہوگا، سب سے بڑا شجاع ہوگا، وہی نبی کا وزیر ہوگا. اب دنیا خود فیصلہ کر لے قرآن سے کہ جس کے جسم میں بہت طاقت ہو وہ وزیر ہوگا، جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہو. یہی وجہ تھی کہ اپنی حیات میں سلونی کا دعویٰ کر کے علم کا مشاہدہ کرایا اور میدان میں لا فتح الا علی کے نعرے نے بتا دیا اس سے بڑا کوئی سجا نہیں ہے. صلوات محمد و آل محمد. میرے عزیزو یاد رکھیں، علم کی بنیاد پر یہ عہدے تقسیم کیے جاتے ہیں. عصمت کی بنیاد پر یہ علم، یہ چیز ان کے حوالے کی جاتی ہے. یہ تمغہ ہر ایک کو نہیں ملنے والا ہے. ایک شخص، ایک عورت، ایک جوان لڑکے کو لیے ہوئے، توجہ، یہ واقعہ اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ مربوط ہو جائے بیان سے بھی اور اس خطیب کے پڑھے ہوئے واقعے سے بھی. جوان عورت جوان لڑکے کو لیے ہوئے اس کے پاس آئی، اس کے دربار میں آئی، جس کے پاس نہ علم تھا نہ شجاعت تھی. علم ایسا، میں ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، علم ایسا جو ہمیشہ کہا کرتا تھا لولا علی لکل لہلکل، ہے نا. یہ تھا علم کا مشاہدہ. اور شجاعت کا مشاہدہ یہ تھا کہ کبھی تلوار لے کے نکلے ہی نہیں، میدان میں کبھی دکھائی نہیں دیے، گلی کوچے میں ضرور نظر آئے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس دربار میں آئے، آن کے وہ عورت کہتی ہے
حضور آپ نائب رسول ہیں، ایک قضیہ ہے اسے حل کر دیجئے۔ کہا کیا ہے؟ کہا یہ بدتمیز لڑکا، نوجوان لڑکے کی طرف اشارہ کیا، یہ بدتمیز لڑکا یہ ہم پہ اتہام لگا رہا ہے کہ میں اس کی ماں ہوں، جبکہ ہمارا اس سے کوئی علاقہ ہی نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ بار بار کہتا ہے اور پریشان کیے ہوئے ہے کہ اس نوجوان کی میں ماں ہوں۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے، توجہ، آپ کو اگر یقین نہ آئے تو میرے یہ 4 بھائی میرے ساتھ ہیں، ان سے گواہی لے لیجئے۔ اور صرف 4 بھائی ہی نہیں بلکہ اور بھی لوگ 40-50 کی تعداد میں لوگ ساتھ میں آئے تھے گواہ بن کے، آپ ان سے حلفیہ لے لیجئے۔ میری تو ابھی شادی ہی نہیں ہوئی، اور جب شادی نہیں ہوئی تو اتنا بڑا جوان لڑکا کہاں سے؟ مخاطب ہوئے حاکم وقت ان بھائیوں کی طرف سے، سنیے گا علم کسے کہتے ہیں، چاروں بھائیوں کی طرف سے اس نے حلف نامہ پیش کیا بھائیوں نے کہ ابھی تو یہ کنواری ہیں، ان کی تو شادی ہی نہیں ہوئی ہے، ہم اپنے سگے بھائی ہیں، شادی ہوئی نہیں، اتنا جوان لڑکا کہاں سے؟ اور جو لوگ ساتھ میں گئے تھے سب کرائے کے ٹٹو، ان لوگوں نے بھی کہا ہاں حضور بالکل صحیح ہے، حکم دے دیا سنسار کیا جائے، اسے اتنا سنسار کیا جائے کہ یہ مر جائے۔ چنانچہ دربار سے وہ نکلا، ادھر جیسے ہی دربار سے نکلا کہ اب سزا دی جائے انہیں، ادھر سے دیکھا کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اب جب اس نوجوان کی نظر علی ابن ابی طالب پہ پڑی، دوڑ کے علی کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دیا۔ مولا غضب ہو گیا، کہا کیا ہوا؟ کہا ایسی بات ہے۔ علی مسکرائے، کہا چلو میرے ساتھ دربار میں۔ سب دربار میں حاضر ہوئے، علی مخاطب ہوئے حاکم وقت کی طرف، کہا کیا اجازت ہے کہ اس کا فیصلہ میں کروں؟ ہمت تھی جو کہہ دیتے کہ نہیں آپ نہیں کیجئے۔ کہا حضور بالکل فیصلہ آپ کریں۔ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام سلونی کا دعویٰ کرنے والا علی فصیح زبان کو کھول کے یہ کہتا ہے، ماں کی طرف مخاطب ہو کے، سچ بتا یہ تیرا بیٹا ہے کہ نہیں؟ فیصلہ ہو چکا ہے، دربار سجا ہوا ہے، علی مخاطب ہوئے اس عورت کی طرف، سچ بتا یہ تیرا بیٹا ہے کہ نہیں؟ وہ عورت کہتی ہے، یا علی ہم نے ابھی تو دربار میں فیصلہ کر دیا ہے اور کہہ دیا ہے، میری تو ابھی شادی ہی نہیں ہوئی اور یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ کہا جس سے پہلے کہا تھا وہ میں نہیں ہوں، میں علی ہوں۔ ارے صلوات پڑھے نا محمد وآلہ محمد۔ جس سے کہا ہے وہ میں نہیں، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ میں پھر پوچھ رہا ہوں، یہ بتا کہ یہ تیرا بیٹا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں میرا بیٹا نہیں ہے، میری تو ابھی شادی ہی نہیں ہوئی۔ اب جیسے ہی یہ کہا کہ میری شادی نہیں ہوئی، وہ بھائیوں نے جو ساتھ میں گئے تھے انہوں نے کہا یا علی اس کی تو ابھی شادی نہیں ہوئی۔ مسکرا کے علی کہتے بڑے عجیب لوگ ہو، بہن اتنی جوان ہو گئی لیکن تم نے شادی نہیں کی؟ کہا ہاں بس اتفاق ہے۔ تو علی نے کہا کیا اجازت ہے کہ میں اس کی شادی کر دوں؟ صلوات تو پڑھے محمد وآل محمد۔ کیا اجازت ہے کہ میں اس کی شادی کر دوں؟
بھائیوں نے کہا رے حضور اگر آپ شادی کرا دے تو ہمارے لیے یہ باعث افتخار ہے کہ ہمیں یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ ہمارے گھرانے کی عورتوں کی شادی، لڑکیوں کی شادی علی جیسی شخصیتیں کراتی ہیں، بہتر ہے آپ کرا دیں۔ کہ پھر ایک مرتبہ سن لو، میں جس سے چاہوں شادی کرا دوں، گوٹ تو پھنس گئی تھی، بھرے دربار کی بات تھی، کہا حضور اختیار ہے آپ کو۔ مخاطب ہوئے قمبر کی طرف، قمبر کہا جی آقا، کہا جاؤ میرے حجرے میں، وہاں ایک تھیلی رکھی ہوئی ہے، توجہ میری طرف دیکھیے گا، تھیلی رکھی ہوئی ہے، تھیلی لے کے آؤ۔ قمبر کھڑے تو ہوئے، تاریخی جملہ، قمبر کھڑے تو ہوئے لیکن یہ سوچتے ہوئے کھڑے ہوئے ابھی صبح ہم نے جاروب کشی کی ہے، میں نے کوئی سکہ نہیں دیکھا، جب ایک سکہ نہیں تو تھیلی کہاں سے؟ ابھی اسی شش و پنج میں تھے کہ علی نے کہا جاؤ جلدی۔ گئے قمبر گھر، اب جو پلٹ کے دیکھا تو دیکھا کہ ایک تھیلی رکھی ہوئی ہے۔ قمبر جب علی کو نہ سمجھ سکے تو دنیا کیا سمجھے گی؟ بھائی صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اب خطابت کا ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ایک قمبر علی واقعے کا محتاج نہیں ہوتا، واقعہ علی کا محتاج ہوتا ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ قمبر لے کے تھیلی آئے، علی کی خدمت میں پیش کیا، بھرا دربار ہے۔ ایسا کیس جب آ جائے کسی دربار میں تو سوچئے کہ تجسس کا کیا عالم ہوگا۔ ایک طرف قاضی فیصلہ کیے بیٹھا ہے، دوسری طرف عدالت کا فیصلہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ہر شخص کی نگاہ علی کے فیصلے کی طرف۔ علی نے کہا، اس لڑکے کو بلایا جو یہ دعویٰ کر رہا تھا یہ میری ماں ہے، اس کے ہاتھ میں وہ تھیلی دی، کہا یہ تھیلی لے اور اس کی گود میں ڈال دے، اس کا ہاتھ پکڑ لے اور اسے لے کے چلا جا۔ اس نے یہی کیا۔ جیسے ہی علی نے وہ تھیلی اس لڑکے کے حوالے کیا، علی کے کہنے کے مطابق اس لڑکے نے اس تھیلی کو اس عورت کی آغوش میں ڈالا۔ ہاتھ ابھی بازو تک پہنچا ہی تھا کہ ایک مرتبہ گھبرا کے کہتی ہے، یا علی میں اب تک دھوکے میں تھی۔ یا علی حقیقت یہ ہے کہ اس بچے کی ماں میں ہی ہوں۔ یہ کیسا فیصلہ ہے، ماں اور بیٹے کی شادی نہیں ہو سکتی۔ علی نے بھرے دربار میں بتا دیا، جاہل کا فیصلہ عالم کا فیصلہ اور ہوتا ہے۔ صلوات محمد۔ دیکھو تو صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسول کو بعض رسولوں پہ فضیلت عطا کی ہے اور ہم یہ ڈھرا بنائے ہوئے ہیں ہمارے جیسے، کہاں بلندی کہاں پستی، کہاں نور کہاں ظلمت، کہاں طہارت کہاں نجاست، کہاں پھول کہاں کانٹا، کہاں آسمان کہاں زمین، کہاں جنت کہاں دوزخ۔ ارے تم تو ان کے غلام کے برابر نہیں ہو سکتے، آقا کے برابر کیسے ہو؟ میرے عزیزو یاد رکھنا، جس ذاکر اہل بیت کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، یقیناً علی کا ذکر کرنے والا، قرآن کا ذکر کرنے والا، آیتوں کا ذکر کرنے والا، دین کا ذکر کرنے والا، کعبے کا ذکر کرنے والا، نیکیوں کو پھیلانے والا دنیا سے چلا تو جاتا ہے لیکن زندہ رہتا ہے۔ طالب کہتے ہیں طلب کرنے والے کو، جوہری کہتے ہیں
पत्थरों के दरमियान हीरों को तलाश कर लेने वाला। मेरे अजीजों, हम सब उसके इर्तिहाल पे उसे फातिहा पढ़ने के लिए आए। यकीनन वो कब्र के नेहाखानों में नहीं होगा, इसलिए कि उसने अली अकबर के मसाइब पढ़े हैं, उसने अपनी जाकरी में अब्बास के कटे हुए बाजू की बातें की हैं, उसने हुसैन के खुश गले का जिक्र किया है। जाकिर जब यहां से गया होगा ना तो उसका इस्तकबाल हुआ होगा, उसका इस्तकबाल हुआ होगा। मेरे अजीजों, देखिए, जिक्र का अजीब उन्वान होता है, जिक्र की अजीब बात होती है, और जब जिक्र आला हो तो आला जिक्र को वही बयान कर सकता है जो आला जाकिर हो। जनाबे ज़ैनब ने वाक़यात करबला के बाद जो दमिश्क में पुरसाहाल हजरात को जो लोग चाहने वाले थे वो भी तशरीफ लाए थे, फर्श बिछाया था, तो सिर्फ फर्श ही बिछा था या जिक्र भी कुछ हुआ होगा? जिक्र हुआ होगा ना, सिर्फ फर्श तो नहीं बिछा होगा। तो जब जिक्र हुआ तो कौन था जिक्र करने वाला? या सैयद सज्जाद ने जिक्र किया होगा या जनाबे ज़ैनब ने जिक्र किया होगा। औरतों की मजलिस थी, ज़ैनब ने जिक्र किया, तो ज़ैनब ने जब जिक्र किया होगा, हम जब जिक्र करते हैं 1400 साल बाद तो अपने आंसू नहीं रोक पाते। ज़ैनब ने जब जिक्र किया होगा और वो सारे मनाजिर जब जहन में होंगे तो ये कहा होगा ना कि जब औनो मोहम्मद गए हैं, माँ है जाकिरा, औनो मोहम्मद गए हैं, तो ज़ैनब ने किस तरीके से औनो मोहम्मद को भेजा। अली अकबर गए हैं तो किस तरीके से अली अकबर रुखसत होके गए हैं। जनाब कासिम गए हैं तो किस जज्बे के साथ गए हैं। सारा बयान जनाब ज़ैनब ने किया होगा ना। लेकिन उसके बावजूद जो भी जिक्र किया हो जनाब ज़ैनब ने, लेकिन औने मोहम्मद के जिक्र पे जनाब ज़ैनब का रोना कहीं दिखाई नहीं दिया कि अपने बेटों को जनाब ज़ैनब ने याद करके आंसू बहाए। करबला से लेकर शाम तक, और शाम से लेकर फिर करबला, और करबला से लेकर फिर मदीने तक जनाब ज़ैनब सब पे रोई हैं, सिवाय अपने लाल पे, सिवाय अपने लाडलों के। और तारीखों ने यह लिखा है कि जब पुरसे के लिए औरतें आई हैं और हर वारिस की आगोश में था, तो दो नन्हे नन्हे सर तश्ते तला में पड़े हुए थे। किसी औरत ने बढ़ के पूछ लिया कि क्या इन बच्चों की मां इस दुनिया में नहीं है? क्या इन बच्चों की मां इस दुनिया में नहीं है? कैसा जख्म लगा होगा ज़ैनब को। ज़ैनब ने एक जुमला कहा, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि इन बच्चों की मां मौजूद है, बच्चों की मां मौजूद है, लेकिन क्या करें, हुसैन पे रोए या अपने बच्चों पे रोए। यह काफिला फिर आगे बढ़ा। रिवायतें कहती हैं कि जब जनाब ज़ैनब मदीने पहुंची हैं, और अब्दुल्लाह के कहने पे जब जनाब ज़ैनब आई हैं हुजरे में, अजीब मामता है, अजीब मामता है। जैसे जनाब ज़ैनब आई हैं और आने के बाद उस हुजरे में गई हैं जहां औनो मोहम्मद का बिस्तर लगा करता था, माँ है ना। एक मर्तबा औनो मोहम्मद का बिस्तर गौर से देखा, अब जब गौर से देखा तो मामता उमड़ पड़ी, मदीने का रुख किया, करबला का रुख किया, आवाज दी, मेरे लाल मुझे माफ करना, आज तक ज़ैनब तुझे रोई नहीं है, लेकिन आज तेरे हुजरे में जाने के बाद जब बिस्तर सूना देखा है, अरे तुम याद आ गए, ए मेरे लाडलो, अरे मुझे माफ करना, ज़ैनब आज तक तुम्हें नहीं रोई है। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिबिन यन्क़लिबून।
اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مولانا طالب جوہری صاحب اللہ